الرحمن سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسفر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو ہدایت اور اصلاحات کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا حق خالق اللہ ہے، تو فرمایا کہ تمہاری کائنات اور اس کا حق خالق اللہ ہے، تو تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو، جانتے بوجھ کر اس کے شرک کا مرتکب مت کرو۔ آیت نمبر 23۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور خدا کے سوا تمہارے مددگار ہوں گے، ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا مرتبہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی اور اس کے منزل میں اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہو تو تمہیں اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر ایک ایسی ہی صورت بنا کر دکھا دو کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ آیت نمبر 24۔ لیکن اگر ایسا نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25۔ اور اے پیغمبر، جو اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب بھی کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، تو ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ پاک ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہمارے لیے مشکلات کو آسانیاں فرمائے، ہمیں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو سکے، آمین۔ جزاک خیر۔ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثلیں دے۔ جو حق بات کو قبول کرنے والے ہیں انہی تمثلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا، اور جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کی مغفرت فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 27۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے توڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان جانتے ہو کہ اس نے تم کو زندگی عطا کی ہے، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استون کیے، اور ہر جگہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
پھر ذرا اس بات کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی کو ایسا مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے ساتھ انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ جی آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدس کو تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ گویا سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سے نہ پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زراعت دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے الگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور انبیاء اور حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑوں کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ جو سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک کس طرح ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے مشرک کس طرح ہو سکتا ہے، ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کو پجاریوں کے لیے خاص کر دیا۔ صرف وہی مشرکین ہیں جبکہ یہ نام و نہاد مسلمان ہیں، قبروں پر قبضوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے ہمارے لیے۔ یہ گویا سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما پر پہنچے تو وہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 دن روکا۔ تو قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ بھی بحرحال کنزام میں پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر ممکن ہے کہ کتاب یعنی توریت کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم بچھڑوں کو معبود ٹھہرانے میں ظلم کیا جا رہا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارا حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں اور صاحب رحم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک اس کے صدقے آپ لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ کر گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، اور پھر موت آ جانے کے بعد بھی ہم نے تم کو سرزود زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک اس کے صدقے آپ لوگوں کی مشکلات آسان فرمائے، آپ لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اپنے خزانوں میں سے زیادہ رزق عطا فرمائے، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے مومن سلوہ اتارتے رہے جو کہ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں، ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ کی جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ
اور اس جہاں سے چلے جاؤ تو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازوں میں داخل ہونا تو تم سجدہ کرنا اور حقات کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تم پر جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیے، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جائے جاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا کی ہوئی زمین اور روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ موسیٰ ہم میں سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ طرح کاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں یہ ہمارے لیے پیدا کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں سے جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی اس سے چمٹا دے گی، اور واللہ کے غضب میں گرفتار ہوگے، اور اس کے لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی اس کی نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا، اور جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو کسی نہ کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ ہی غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا کہ کوہ طور کو تم پر اٹھا کر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رکھو اور اس میں لکھا ہے کہ اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ اور جب توریت کے احکام سے متعلق یہودیوں نے عرض اشراعت کہا تو ہم سے تو ان کے احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور کو صابان کی طرح ان کے اوپر کر دیا جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 اور 65 کا مطالعہ کریں گے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے آپ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ لوگوں کے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو تم اس کے بعد عہدے سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی ہو تو خسارے میں پڑ گئے ہوتے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے ہیں میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار بند ہو جاؤ گے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حلیہ اختیار کر کے حکم الہی تجاوز کیا، اور ہفتے والے بطور امتحان مچھلیاں زیادہ تھیں تو انہوں نے گڑھے کھودے لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ میری بھائیوں سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی مکہ اور مدینہ سے لائیو ٹرانسمیشن کریں گے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو وہاں سے لائیو لیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک خیر۔